جنگ یمامہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک ہے۔ قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو آج ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں موجود ہے، اس کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملنے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سے سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرب کے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر سب کو ختم کر کے یمامہ پہنچے، جہاں مسیلمہ کذاب کی فوج موجود تھی۔ مسلمانوں کی باقی ساری فوج عرب کے سارے بغاوتوں کو ختم کر کے اب صرف اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسی جنگ نے مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر یمامہ کے میدان پہنچے، جہاں مسیلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے یہ مسیلمہ آخر کون تھا جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی فوج جمع کر لی تھی؟ مسیلمہ کا تعلق نجد یعنی ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے امیر خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری تعلیم رومن امپائر کے شہر ڈیماسکس کے سب سے بڑے اسکالرز کے ساتھ حاصل کی، جس کے بعد وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ میں آیا، جو اس وقت عرب کے سب سے مضبوط قبیلوں میں سے تھا، اور آج بھی یہ قبیلہ عرب کے سب سے طاقتور قبیلہ ہے۔ تمام سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جب مسیلمہ ڈیماسکس سے واپس اپنے قبیلے میں آیا تو بہت جلد اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا لیا۔ مسیلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا۔ جب مسیلمہ نجد میں اپنے قبیلے کی قیادت کر رہا تھا، اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نئی ریاست قائم کر چکے تھے۔ ہر سال مدینہ والوں اور مکہ والوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق وغیرہ کے میدان میں، لیکن آخر صلح حدیبیہ ہوئی اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عرب کے قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جائے، جس کے بعد مسیلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد اسے یعنی مسیلمہ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی کھجور کی ایک ٹہنی اٹھا کر مسیلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے اتنی چھوٹی سی چیز بھی مانگو گے میں تمہیں نہیں دوں گا، مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے سب کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسیلمہ کو بھی اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر ان کو حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی بات کو غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ مسیلمہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ سارے مسیلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے، مسیلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز قرار دے دیا۔ فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نماز 5 کی بجائے 3 کر دی۔ رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسیلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا،
اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مشکل سے اسلام کو پھیلایا تھا، تو مسلمہ کیسے اتنی آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو خدا مانیں تو ہم بھی آپ کے خدا کو خدا مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر یعنی بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا اور عرب کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسیپٹ کرنے لگا اور عرب کے سارے الٹے سیدھے رواجوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوج بنائی، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ تو فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائیں اور مسلمہ کو ختم کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی 13,000 فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت رہی، لیکن مسلمہ کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمانوں کو شہید کرنے لگی اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنے آگے آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئی، جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج مسلمان جنگ ہار گئے تو مسلمہ کی فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی۔ اب جب کوئی آپشن نہیں تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈرز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ کر آخر ایک باغ میں پہنچے
جو چاروں طرف سے دیواروں سے گرا ہوا تھا۔ وہاں مسلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس جنگ کو، جنگ یمامہ کو، لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمنوں کی طرف بڑھے تھے اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ اب جب مسلمہ کی فوج قلعے کے اندر محفوظ تھی تو بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سکے، تو آخر ایک صحابی برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار سے اس طرف پھینکے تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول لوں گا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی۔ لیکن برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے کسی طرح انہیں دیوار کی دوسری سائڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھے جو اس جنگ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ کسی طرح مسلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہندا کے کہنے پر وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن اس اتنے سخت دکھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران وحشی کو معاف کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ کہا تھا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تو اب وحشی اپنے اوپر اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں بزی تھی، وحشی سب کو چھوڑ کر صرف مسلمہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسلمہ پر پھینک دیا، اور اس طرح مسلمہ مر گیا، اور اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی باقی فوجوں نے بھی ساری بغاوتوں کو شکست دے دی تھی۔ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے، اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ ایسے حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں بھی اختلاف میں پڑ جائے اور بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو جائے، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ بک کی شکل میں نہیں تھا جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات سے کنونس ہوئے کہ کہیں مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائے، اور اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے in our next video. So subscribe.